پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نیکی اور اس کی حفاظت کیسے کریں؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات اگر ذہن میں پیدا ہونے لگیں اور مطلب ان سوالات سے نمٹنے کا جذبہ اور صلاحیت اپنے اندر آدمی دیکھنا بھی چھوڑ دے، تو اس سے ایک عجیب طرح کی غیر سنجیدگی اور لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب مسئلے کا جو اثر ہونا چاہیے، اگر وہ اثر واقعی مجھ پر پڑ رہا ہے، میں اپنے کسی مسئلے کو اہمیت دے رہا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی تدابیر میرے ذہن میں نہ آئیں اور اس مسئلے سے نکلنے کا ایک خاص طرح کا جذبہ قوت بن کر میرے اندر نہ ابھرے۔ تو ہمارے یہاں ایک رسم پڑ گئی ہے جو مطلب واعظوں کی وجہ سے، جو ذاکروں کی وجہ سے، جو عام طور پہ پیری مریدی کے کلچر کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ ہماری عادت بنتی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی دینی مسئلہ ہو اس کو زیادہ دیر اس پر سوچنے کی بجائے، اسے اچھی طرح محسوس کرنے کی بجائے، بس وہ مسئلہ کسی عالم کو، کسی صوفی کو بھیج کے اس سے جواب لے لو، اور جواب مل جائے تو اسے فائل میں لگا لو، اور اس سے زیادہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہم اپنے دنیاوی مسائل، یعنی جن سے ہمارے واقعی مفادات پہ ضرب لگتی ہو، وہ پہلے خود محسوس کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں، اس کی شدت محسوس کرنے کا ایک جیسے پورا نظام ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے، افسوس کی صورت میں، رنج کی حالت میں، اداسی کی کیفیت میں، تو پھر جب ہم اس میں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر اس مسئلے کو حل کر سکنے والے معروف ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں کہ نیکی اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ نیک آدمی طبعاً جانتا ہے، جس نے بھی خود کو نیک بنا لیا ہے وہ طبعاً جانتا ہے، وہ جیسے فطری طور پہ اس بات سے واقف ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، یا ایسے حالات میں جہاں نیکی کی حفاظت کا پرانا طریقہ کار کام نہ آ رہا ہو، پرانی فصیلیں جو ہیں وہ اس یلغار کو نہ روک پا رہی ہوں، تو وہ فوراً اس کے لیے کوئی دوسری ڈیفنس اسٹریٹجی بنا لیتا ہے۔ یعنی وہ صرف پوچھتا نہیں ہے، بنا لیتا ہے، اور بنا لینے کے بعد پھر وہ جو دوسرے نیک لوگ جو اس سے زیادہ بصیرت رکھتے ہوں، فراست رکھتے ہوں، پھر ان سے فوری رابطہ کرتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، یا میں یہ کر چکا ہوں اب کیا کروں مزید۔ تو یہ جو ان سب صورتوں میں ایک گھبراہٹ سی ہونی چاہیے، ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی سی محسوس ہونی چاہیے، وہ مذہبی لوگوں میں بہت ہی کم اب رہ گئی ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہ یہ تم سوچو کہ نیکی کیسے کرنی ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی، اور سوچنے اور اس سوچ کے مطابق عمل کرنے کے نتائج 2 سال بعد بتاؤ۔ تو یہ سوال، اس کی شدت، اس کے جواب کی ضرورت، یہ سب جیسے بلبلے کی طرح بیٹھ جائے گی۔ تو
تو اس میں بس یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کرنی ہے. اگر سنجیدگی سے نیکی کی حفاظت کرنی ہے تو اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ برائی سے بچو، بدی سے بھاگو. تو بس برائی سے بچنا ہی نیکی کی حفاظت کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے اور عمل ہے. بس یہ کرتے رہیے.